اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے سے جڑیے اور اپنے احباب کو بھی جوڑیے، تاکہ ہمارے قلوب کی بیداری کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی بیداری کا عمل بھی ٹھیک سے ہو سکے، اور ہم قلب کی بیداری اور روح کی بیداری کے ساتھ اپنے باقی لطائف کو بھی بیدار کریں، کیونکہ یہی وہ لطائف ہیں جو ہمیں اگلی دنیا تک لے کے جاتے ہیں۔ انہی کا معاملہ اگلی دنیا کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس جسم کے معاملے اس دنیا تک ہے۔ اس جسم نے اسی دنیا میں ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور اس کے بعد روح نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب آگے روح پیش ہوگی تو وہ کس کیفیت میں پیش ہوگی اور کیا لے کے پیش ہوگی، اس حوالے سے ہماری تدریس کا عمل جاری ہے۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ قرآن پاک کی لذت کیا ہے، اور اس کی لذت اگر ہم نے ابھی تک محسوس نہیں کی اور اس کی لذت سے ہم سرشار نہیں ہوئے، تو اسی وجہ سے ہمارا دل قرآن سے لگتا نہیں ہے۔ قرآن کی باتیں، قرآن کی روایتیں، قرآن کے احکامات، قرآن میں بتائے گئے معاملات، قرآن میں بتائے گئے قصے، قرآن میں بتائے گئے واقعات کی جو لے ہے، جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، اس چیز کو ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، کبھی چھوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن اس دنیا میں، اس روئے زمین تو کیا اس پوری کائنات میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو فرشتے پڑھتے ہیں، جس کتاب کو جنات پڑھتے ہیں، جس کتاب کو انسان پڑھتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر نسخے ہیں کسی کتاب کے تو وہ قرآن پاک کے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اپنی لذت کی دلیل ہے، اس کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چھپی جاتی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، ہم جو کلمہ گو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اس قرآن کے وارث بنتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے اور اس کی لذت سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ قرآن کی لذت سے آشنا ہونے کے لیے آپ قرآن کو ایک ایک آیت کو اور ایک ایک سورت کو اس کے شان نزول کے ساتھ اور اس میں بیان کی گئی جو باتیں ہیں، ان باتوں کی گہرائی کو ناپنے اور جاننے کی کوشش کیجیے۔ جب اس کی گہرائی تک آپ جاتے ہیں تو یہ قرآن آپ کو حقیقت میں اپنی لذت سے روشناس کراتا ہے۔ ابتدائی سورت جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس
سورت کو اگر ہم دھیان سے دیکھیں، دھیان سے پڑھیں، تو اس کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ کتاب تعریف بیان کرتا ہے اپنے خالق اور اپنے مالک کی۔ قرآن سب سے پہلے تعریف بیان کرتا ہے رب کی۔ اب اس تعریف کو اس نے جس انداز سے بیان کیا ہے نا، وہ غور طلب ہے۔ سورت کی ابتدا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، یہ الف لام لگنے کے ساتھ تعریف کو ایک تخصیص مل جاتی ہے کہ خاص الخاص کوئی بھی اگر تعریف کی جائے، کسی کی بھی اگر تعریف کی جائے، حقیقت میں وہ اس کے خالق کی تعریف ہے، اس کے مالک کی تعریف ہے، جس نے اس بندے کو یا اس چیز کو یا کسی بھی یا اسی قرآن کی تحریر کو اگر ہم خوبصورتی سے دیکھتے ہیں، اگر اس میں ایک تسلسل دیکھتے ہیں، ایک روانی دیکھتے ہیں، تو یہ تعریف بھی حقیقت میں اسی رب کی تعریف ہے۔ اور رب کیسا رب؟ کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اب یہ عالمین کا وہ لفظ ہے جو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ صرف بات عالم ناسوت کی نہیں ہے، یہ دار فانی کی بات نہیں ہے، یہ اس دنیا میں جینے کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا سے ہٹ کے بھی کچھ عالم ہے، اس دنیا سے ہٹ کے بھی کچھ دنیا ہے، کوئی اور دنیا بھی ہے جو یہ رب ہے، اس دنیا کا بھی، اس دنیا کا بھی رب ہے اور تمام دنیاؤں کا رب ہے۔ یوں تو اس روئے زمین کے محور کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم نے سورج کے گرد گھومتے ہوئے پایا ہے، اور سورج کو بھی اپنے ایک سرکل میں پایا ہے۔ اگر یہ سرکل میں نہ ہو، اگر یہ روٹیٹ نہ کرتے ہوں، تو سورج کی شعاعیں کسی ایک جگہ پہ تسلسل کے ساتھ اگر پڑتی ہوں تو وہ اس جگہ کو جلا دیں گی، وہ اس جگہ کو فنا کر دیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی سرکولیشن میں رکھا ہے، زمین کو بھی سرکولیشن میں رکھا ہے، پھر باقی سیارے ہیں، پھر ان سیاروں سے مل کے جو گلیکسیز بنتی ہیں، ان گلیکسیز کی انرجی ہماری روئے زمین پہ پہنچتی ہے، اور اس انرجی سے ہماری زندگی کا دار و مدار چلتا ہے۔ یہ تمام باریکیاں، یہ تمام معاملات، یہ تمام اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے، لہذا تعریف تو اس رب کی بنتی ہے، لہذا تعریف تو اسی رب کی بنتی ہے۔ جس کتاب نے اپنی ابتدا میں اتنا گہرا فلسفہ بیان کر دیا، اس کتاب کی ہر آیت میں کیسے کیسے فلسفے ہوں گے، کیسے کیسے رنگ ہوں گے، کیسی کیسی باتیں ہوں گی، اس قرآن کے نزدیک ہم لگے نہیں ہیں، اس قرآن کو ہم نے ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، اس قرآن کو ٹھیک سے ہم نے جانا نہیں ہے، اس قرآن کو ٹھیک سے ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ یہ دلوں کی کتاب تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ یہ کتاب نازل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب سے صحابہ کے قلب کی طرف ٹرانسفر کیا، صحابہ نے تابعین کے قلوب کی طرف ٹرانسفر کیا، تابعین نے تبع تابعین کی طرف ٹرانسفر کیا، یوں یہ دلوں سے ٹرانسفر ہوتی ہوئی کتاب یہاں تک آنی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہ اب دلوں میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی۔ ہم صرف کتابوں کی حد تک، تفاسیر کی حد تک، پڑھنے کی حد تک تو اسے جانتے بھی ہیں، اسے پڑھتے بھی ہیں، اس میں سے آیات بیان کر کر کے ہم تقاریر بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے معاملات ہم بتلاتے ہیں، سلجھاتے ہیں، اور بڑے بڑے قصے ہم اس میں سے نکالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن جو قصہ اس نے ہماری ذات کا بیان کیا، جو قصہ اس نے ہمارے رب کا بیان کیا، جو قصہ اس نے ہمارے
پیارے حبیب کا بیان کیا، اس کی نزاکتوں کو، اس کی لطافتوں کو، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو سمجھنے اور پرکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ لہذا قرآن کی لذت لیجئے، قرآن کو ٹھیک سے، آرام سے، تسلی سے بیٹھ کے پڑھیے، اور ایک ایک آیت کی گہرائی میں اتر کے پڑھیے، ایک ایک آیت کی گہرائی میں اتر کے اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کی لذت سے آپ آشنا ہوں گے، اور جب اس کی لذت سے آشنا ہوں گے تو یہ آپ کے دلوں میں اترنا شروع ہوگی، اور جب یہ دلوں میں اترنا شروع ہوگی تو اس کا نور آپ کے وجود کا حصہ بنے گا، اور جب اس کا نور آپ کے وجود کا حصہ بنے گا تو آپ کا اندر جو ہے وہ منور ہو جائے گا، آپ کا قلب بھی منور ہوگا، آپ کی روح بھی منور ہوگی، آپ کے باقی لطائف بھی منور ہوں گے، اور پھر وہی لطائف آگے اوپر جاتے ہیں، اور انہی لطائف نے آگے دوسرے اجسام لینے ہیں، اور وہ مختلف دنیاؤں میں مختلف مراحل سے اور مختلف اجسام کے ساتھ وہاں پیش ہونے ہیں۔ تو وہ جسم جو ہمیں آگے ملنے ہیں وہ ہمارے اندر کی چھپی اس مخلوق کو ہی ملنے ہیں، کیونکہ نفس کو تو موت آ جانی ہے۔ نفس کے موت آنے کے بعد ہم نے جب دوبارہ سے اٹھنا ہے، اور جب دوبارہ ہم نے وہاں پیش ہونا ہے، تو وہ جو ہمیں جسم ملے گا، وہ جسم اگر ہمارا قلب بیدار ہے تو قلب کا جسم ملے گا، روح بیدار ہے تو روح کا جسم ملے گا، اور اگر باقی لطائف بیدار ہیں تو وہ جسم ملیں گے، اور یہاں تک کہ اگر لطیفہ انا بیدار ہو جاتا ہے تو ہمیں لطیفہ انا کا جسم ملے گا، اور وہ جسم تو صرف اللہ کے حضور میں رہنے کا ہے، اللہ کے دیدار میں رہنے کا ہے، اللہ کی الوہیت میں اور اس کی وحدانیت میں اور اس کی احدیت میں فنا اور وہاں کی جناب لذتوں میں رہنے والا جسم ہے۔ اگر ہمیں وہ جسم ملتا ہے تو پھر آپ اندازہ کریں تو پھر کیا محشر ہے، کیا محشر ہے، کیسی پھر دوزخ ہیں، اور کیا کریں پھر جنتوں کو، جب ہم رب کے حضور ہی رہیں، اس کے دیدار میں ہی رہیں۔